میرا 2 سوال بابو کے سامنے پیش کر دو اور اسی آڈیو کے ذریعہ ان کا جواب میرے پاس بھجواؤ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مخلص صحابی مانتے ہیں یا منافق مانتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا درجہ دیتے ہیں؟ نبی سے افضل مانتے ہیں یا نبی سے کمتر مانتے ہیں؟ دونوں کا جواب ہاں یا نہیں میں لے کر کے اور آڈیو کے ذریعہ بھیجو۔ اگر بابو توبہ نہیں کرتے اور دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتے، نکاح نہیں پڑھاتے، تو پھر میرا کوئی رابطہ نہیں رہے گا اور میں ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب یہ ہے کہ امیر معاویہ کے تعلق سے یہ بھی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کا 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اب مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی ترجمہ کرتے ہیں، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور اس آیت کی تفسیر سردار الافاضل علامہ سید نعیم الدین قبلہ مراد آبادی تفسیر کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول، یہ آیت ان منافقوں کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین اور مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ اب میں یہ اپنی طرف سے ان کو منافق نہیں کہتا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ امیر معاویہ منافق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دی ہے اور بدگوئی کی ہے، گالی گلوچ دی ہے اور ممبروں پہ دلوایا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں نے امیر معاویہ کو منافق کہا ہے۔ قرآن مقدس کی دوسری آیت کریمہ ہے، کنز الایمان کا 5واں پارہ ہے، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اب مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ اب یہ اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ترجمہ قرآن میں کر دیا، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ تو اب فرماویں، اگر ایک آدمی مومن کو عمدن قتل کرنے والا اس سزا کا مستحق ہے
تو جمل اور صفین اور نہروان میں فریقین کے کل میزان 57,860 شہید ہوئے۔ ان کے قاتلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کلام پاک کی مندرجہ آیت سے یہ لوگ مستثنیٰ ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا قانون اعلیٰ ادنیٰ کے لیے یکساں ہے تو خلیفہ وقت کی مخالفت کر کے مسلمانوں کو قتل عام کرانے والے قیامت کو کس جگہ تشریف لے جائیں گے؟ حکم تو کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تمام امت کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما رکھا ہے کہ علی سے محبت کرنا ہم سے محبت کرنا ہے، اور ہم سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اور علی سے عداوت اور بغض رکھنا ہم سے بغض و عداوت رکھنا ہے، اور ہم سے بغض و عداوت رکھنا اللہ عز و جل سے دشمنی اور بغض رکھنا ہے۔ علی سے دوستی رکھنا ہمیں دوست بنانا ہے، اور ہمارے ساتھ دوستی رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست بنانا ہے۔ علی کو تکلیف و ایذا دینا ہمیں تکلیف و اذیت دینا ہے، اور ہمیں اذیت دینا خدا تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ علی سے محبت کرو ہماری وجہ سے، اور ہم سے محبت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے۔ علی کا اکرام ہماری وجہ سے کرو، اور ہمارا اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے کرو۔ بولیں اب یہ مختصر سا جواب قرآن کی روشنی میں امیر معاویہ کی منافقت کا ثبوت ملتا ہے، اور ویسے بہت ساری حدیثیں ہیں اور بھی آیت کریمہ ہیں، لیکن ایک آیت ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے، اور جب ضرورت پڑے گی تو بہت ساری آیتوں کو بھی رکھا جائے گا۔ اب ان تمام چیزوں کو تلاش کرو، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے کسی آل رسول کی صحبت تو کیا نہیں، آل رسول کی صحبت میں بیٹھے نہیں، تمام ناؤ دھوبی دنیا جلہا مولویوں کی قربت اختیار کیے، پڑھے تو بہت ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو جو لوگ علی کے دروازے سے داخل ہو کر کے شہر علم کے شہر میں پہنچتے ہیں، علم حاصل کرنے ہیں، تو وہ عارف باللہ بن کر کے نکلتے ہیں، اور جو لوگ بائک سائڈ سے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں تو عالم تو ہو جاتے ہیں مگر انہیں عرفان حاصل نہیں ہوتا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں سب عالم ہیں، حافظ ہیں، مفتی ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں علی کے دروازے سے داخل کر، اور ان کا علم معتبر بنا، اور انہیں پاک و ستھرا کر کے نبی اور آل نبی کی محبت میں ان کو توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی میرے بولنے میں ہوئی بھی ہوگی تو میں بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی میری توبہ کو قبول فرما، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ میں نے اپنی طرف سے تو کچھ کہا نہیں ہے، قرآن پڑھ کر کے میں نے جو سمجھا ہے وہ بتایا ہوں اور سمجھایا ہوں۔ اب آپ جو سمجھتے ہو وہ مجھے بتائیے، پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔